الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، زمین پر جنت سے لایا گیا ایک پتھر جو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب ہے، تمام مسلمان جو حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کا سفر کرتے ہیں اور پھر طواف کرتے ہیں تو طواف کے دوران حجر اسود کو بوسہ دینا انتہائی لازم ہے۔ اگر رش کے باعث بوسہ نہ دے پائیں تو اشارہ کر دینا بھی کافی ہے۔ اسلام میں اس کی گنجائش تو موجود ہے، لیکن کسی بھی صورت حجر اسود کو بوسہ دینے یا اشارہ کیے بغیر نہ تو طواف مکمل ہوگا اور نہ ہی حج یا پھر عمرہ مکمل ہوگا۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں آپ کو اس بیہودہ خاتون کے بارے میں بتایا جائے گا جو حجر اسود کے قریب پہنچی تو اس نے ایسی حرکت کی کہ جس کو دیکھنے کے بعد فوری طور پر سعودی عرب کے حکمران خاندان سے بڑا حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس واقعے کے متعلق تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا، اس لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ ناظرین گرامی، حجر اسود جنت سے لایا گیا پتھر ہے۔ جنت سے یہ پتھر زمین پر کیسے اترا، اس کے متعلق بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو موجود متفرق روایات کے متعلق آگاہ کیا جائے گا اور حدیث میں اس پتھر کے حوالے سے قیامت کے دن کے متعلق کیا حوالہ ملتا ہے، اس سے بھی آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے پیارے دوستو، یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ وہ جنتی پتھر کہ جس کو کئی مرتبہ چرانے کی اور یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی دیوار سے الگ کرنے کی کوشش کی جا چکی ہے، یہاں تک کہ اس پتھر کو توڑ کر ٹکڑوں میں تبدیل کیا گیا، لیکن اس کے بعد اس کو چاندی کے خول میں مڑ کر واپس اسی جگہ پر نصب کر دیا گیا جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو بڑی جنگ سے بچانے کے لیے اپنی حکمت اور دانائی کے ذریعے اس پتھر کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا تھا۔ ناظرین گرامی، اس پتھر کے حوالے سے گزشتہ کچھ عرصے سے ایسی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جس کے بعد یہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ شیئر کیا جاتا رہا۔ حالیہ وقتوں میں بھی ایک تصویر جو کہ ناسا کی جانب سے اتاری گئی اور وہ اس پتھر کے متعلق تھی، اس تہمت کے متعلق بتایا گیا کہ یہ حجر اسود کی انتہائی زوم کی گئی پکچر ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بھی تہ در تہ کئی راز چھپے ہوئے ہیں جنہیں انسان نہ تو جانتا ہے اور نہ ہی ان رازوں تک پہنچ سکتا ہے۔ پھر ناظرین گرامی، اس پتھر کا یعنی حجر اسود کا بوسہ لینا جہاں انتہائی متبرک اور سعادت کی بات ہے، وہیں یہ انتہائی مشکل کام بھی ہے، خاص طور پر رمضان المبارک میں یا حج کے دنوں میں یہاں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، رش ہوتا ہے۔ ایسے میں حجر اسود کا بوسہ لینا ایک جہاد کرنے جتنا، یہ جنگ کرنے جتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف حجر اسود کو اشارہ کر دینا یا اس طرف اشارہ کر کے گزر جانا ہی کافی قرار دیا گیا ہے، لیکن بہت سے لوگ آگے بڑھ کر بوسہ لینے کی جب کوشش کرتے ہیں تو اس دوران وہ زخمی بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سے اوقات لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ کر ان کی حالت غیر بھی ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ حالیہ وقتوں میں بھی رپورٹ کیا گیا، جبکہ آج جس واقعے کی جانب آپ کی توجہ دلائی جا رہی ہے یہ ایک بیہودہ عورت کے حوالے سے تھا جو حجر اسود کے قریب پہنچی اس کو بوسہ دینے کے لیے، تو بتایا جاتا ہے کہ اس کے پاس ایسی حرکتیں کرنا شروع ہو گئی جو کسی صورت اس جگہ زیبا نہیں دیتی، چنانچہ کیمرے کی آنکھ اس کو ریکارڈ کر رہی تھی۔ سیکیورٹی اہلکار نے جب اس عورت کی ان حرکات کو دیکھا تو فوری طور پر اپنے اعلیٰ حکام کو آگاہ کیا اور ان اعلیٰ حکام کی جانب سے یہ حکم صادر کیا گیا کہ اس عورت کو نہ صرف گرفتار کر لیا جائے بلکہ اس کو نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اس عورت کے متعلق پھر کوئی خبر بھی سامنے
سامنے نہیں آ سکی کہ اس کے ساتھ سعودی ایجنسیز نے پھر کیا کیا تھا۔ البتہ ناظرین گرامی، حجر اسود ایک ایسا پتھر ہے کہ جس کو بوسہ دینا یقینی طور پر ایک انتہائی سعادت کی بات ہے۔ یہ پتھر زمین پر کیسا آیا، اس کے متعلق متفرق روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ جب جناب آدم علیہ السلام کو راندائے درگاہ کیا گیا، یعنی انہیں جنت سے نکالا گیا اور زمین پر بھیجا گیا، تو وہ اپنے ساتھ اس پتھر کو زمین پر لے آئے اور انہوں نے اپنی بغل میں اس پتھر کو دبا رکھا تھا۔ پھر ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام جنت میں اس پتھر کو بطور موڑھا یعنی بیٹھنے کی جگہ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس پتھر کو اپنے ساتھ زمین پر لے آئے۔ جبکہ دوسری ایک روایت میں تاریخی حوالہ یہ بھی ملتا ہے کہ جب ہمارے بابا جناب آدم علیہ السلام اس روئے زمین پر اتارے گئے تو بہت غمگین اور پریشان تھے۔ اس کے بعد زمین پر ایک رات میں 2 پتھر جس میں حجر اسود اور مقام ابراہیم شامل ہیں، اللہ نے یہ پتھر زمین پر اتارے۔ اگلی صبح جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان پتھروں کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ میں نے ان پتھروں کو جنت میں بھی دیکھا ہوا ہے۔ اللہ کی جانب سے جناب آدم علیہ السلام کے ساتھ ان پتھروں کو زمین پر اتارا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک اور روایت جس کو پھر حدیث سے بعد ازاں جوڑا جاتا ہے وہ یہ ملتی ہے کہ اللہ نے ایک فرشتے کو اس ڈیوٹی پر مامور کر رکھا تھا کہ جناب آدم علیہ السلام جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تو وہ فرشتہ نظر رکھتا تھا، تو جب تک وہ جناب آدم علیہ السلام کے آس پاس موجود رہتا تو ابا آدم اس پھل کے قریب نہ جاتے، اور جب وہ فرشتہ وہاں سے غائب ہوا تو جناب آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھایا اور اللہ کا غضب نازل ہوا اور انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا۔ اس سے پہلے اللہ نے اس فرشتے کی طرف غضب کی نظر ڈالی تو یہ ایک پتھر میں تبدیل ہو گیا، جبکہ دین اسلام میں یہ واضح ہے کہ دراصل یہ حجر اسود سفید رنگ کا پتھر تھا جس نے اولاد آدم کے گناہوں کو چوس لیا اور اس کا رنگ کالا تبدیل ہو چکا ہے۔ حدیث میں حوالہ یہ ملتا ہے کہ بروز محشر یعنی قیامت کے دن اللہ اس حجر اسود کو 2 کان، 2 آنکھیں، 2 زبان عطا کرے گا اور یہ چل کر میدان حشر کے اندر اللہ کے سامنے پیش ہوگا، تو جو لوگ اس کا بوسہ لیتے رہے یہ ان کے متعلق گواہی دے گا، یعنی حجر اسود کی تختی پر ان تمام لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں جو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ روز محشر یہ اللہ کے سامنے ان لوگوں کے نام پیش کرے گا اور گواہی دے گا کہ اللہ کے اس بندے نے جب طواف کعبہ کیا تو اس نے میرا بوسہ بھی لیا تھا، اور یہ اس بندے کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ ناظرین گرامی، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک روایت ملتی ہے۔ جناب خلیفہ دویم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب آئے جہاں حجر اسود نصب تھا، اور حجر اسود سے بات کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ ایک پتھر نہ تو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، ہاں میں نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پتھر کا بوسہ لیتے دیکھا ہے۔ میں بس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کے لیے اس پتھر کا بوسہ لیتا ہوں، بصورت دیگر میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی پتھر کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں زندگی میں ایک بار حج اور عمرہ ادا کرنے کے لیے اپنے گھر بلا لے جہاں کعبے کے دوران اس پتھر کا بوسہ لے سکے، آمین یا رب العالمین۔